انسان کی کہانی روداد سفر، ہمارا اور دوسروں کا فرق۔ چلاؤ کے مندر میں ہم نے تفصیلی شوٹنگ کی۔ احمد صاحب نے ڈرون سے مندر کی بیرونی عمارت کی بھی تفصیلی ویڈیو بنائی۔ ناظرین کو ڈاکیومنٹری میں جہاں کہیں شرک کا ذکر ملے گا، وہاں اسی عالیشان مندر کی عمارت اور مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ہمارا شوٹ کا آخری دن تھا۔ ہم نے شوٹ کے خاتمے پر ایک سری لنکن سٹاف کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بنوایا، جس کے بعد واپس کولمبو کی طرف روانہ ہوئے۔ احمد صاحب نے چلاؤ کے ہوٹل کے بارے میں چونکہ کافی کمپلین کی تھی، اس لیے ترنگا نے کولمبو میں کافی مناسب ہوٹل کا بندوبست کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت ہماری سری لنکن کمپنی کے مالک مسٹر ڈسلوا سے ان کے آفس میں میٹنگ تھی۔ وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے بڑی بڑی فلموں کے لیے بھی شوٹنگ کی سہولیات فراہم کی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہمیں اس لحاظ سے انہوں نے بہترین سہولیات فراہم کی تھی۔ کسی جگہ پر بھی ہمیں شوٹنگ میں کوئی رکاوٹ نہ ملی۔ خرابی صرف ان ہوٹلوں میں تھی جن میں ہم نے قیام کیا، مگر اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارا بجٹ ہی کم تھا، اور اس کم بجٹ میں پاکستان جیسے ملک کے لوگوں کی اتنی ہی میزبانی ہو سکتی تھی۔ واپسی میں ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر مختصر قیام تھا۔ وہاں بھی پاکستانیوں کی شکلیں دیکھنے کے بعد جیسے ہماری جامہ تلاشی ہوئی، وہ اپنی جگہ ذلت کی ایک داستان ہے۔ بلکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ UAE میں پاکستانی کارکنوں کے معاملات کی وجہ سے پاکستانیوں کی باقاعدہ شکایت حکومت سے کی گئی ہے اور انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم اس حال تک بلا وجہ نہیں پہنچی۔ واپسی میں کراچی ایئرپورٹ پر ہمیں اس کا بھی تجربہ ہو گیا۔ ہمارا سارا سامان ابتدائی میں آ گیا، مگر ایک بیگ آ کر نہیں دیا۔ آخر میں بیلٹ بند ہو گئی اور تمام لوگ چلے گئے۔ آخر کار معلوم ہوا کہ کسی مسافر نے ہمارا بیگ اپنا سمجھ کر اتار لیا، مگر بعد میں اسے دوبارہ بیلٹ پر رکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ہم پریشان ہو کر اسے ڈھونڈتے رہے، اور سب مسافروں کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارا سوٹ کیس تو وہاں پڑا ہے۔ اس کے برعکس رویہ سری لنکا میں ہم نے آخری دن دیکھا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی، اور احمد صاحب عمران اور محسن سمیت چلے گئے تاکہ عید اہل خانہ کے ساتھ کر سکیں۔ البتہ ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ ایئر لنکا نے ہمیں اتحاد ایئر میں منتقل کر دیا۔ اب ایک دن ہمیں اضافی طور پر رہنا تھا، کیونکہ سری لنکن کمپنی کی میزبانی ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے انٹرنیٹ پر ایک ہوٹل ڈھونڈا اور ترنگا سے درخواست کی کہ ساتھ چل کر کچھ ڈسکاؤنٹ کرا دے۔ یہ اس کا کام نہ تھا اور اسے دیر بھی ہو رہی تھی، مگر وہ صبح کے وقت ہمارے ساتھ گیا اور مقامی زبان میں بات کر کے ہمیں ڈسکاؤنٹ میں ہوٹل دلوا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمیں سری لنکن کمپنی کے آفس جانا تھا۔ ہوٹل ہمیں چند گھنٹے بعد ملنا تھا، چنانچہ ہم واپسی پر ہوٹل اتر گئے۔ ریسیپشن پر گئے تو انہوں نے انتظار کرنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد مینیجر خاتون ہمارے پاس بڑی شرمندگی کے ساتھ آئی اور کہا کہ جو کمرہ آپ نے بک کرایا تھا وہ سٹاف کی غلطی سے جا چکا ہے۔ اس کے ازالے کے لیے اس نے ہمیں 3 کمروں کے ایک سویٹ میں منتقل کیا۔ جب تک وہ سویٹ تیار ہوتا، تب تک ہمیں ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں لے جا کر چائے، کافی، جوس اور دیگر لوازمات پیش کیے، اور پھر کمرے میں معذرت کے ایک نوٹ کے ساتھ ہمیں ایک فروٹ باسکٹ بھی پیش کی گئی۔ یہ سب بلا معاوضہ تھا۔ اگلے دن ہماری فلائٹ شام میں تھی، اس لیے ہماری درخواست پر چیک آؤٹ کو بھی بلا معاوضہ سپہر تک مؤخر کر دیا گیا۔ جب ہم اپنی جیسی قوموں کے اخلاقی رویے میں ان سے اتنے پیچھے ہیں، تو پھر دنیا میں عزت و وقار کیسے ہمارا مقدر بن سکتا ہے؟ الحاد کا ہنستا اداس چہرہ اور قرآن کی دولت۔ ہم کولمبو پہنچے تو جس ہوٹل میں ہمارا قیام تھا، وہاں ناشتے کے علاوہ رات کا کھانا بھی ہمارے پیکج میں شامل تھا۔ ہم کھانا کھانے نکلے تو لفٹ میں ریسٹورانٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ ہمیں روف ٹاپ اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں لے گئی، جہاں سے پورے شہر کا بہترین نظارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں جا کر ریسیپشن پر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں تو پیسے دینے پڑیں گے۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید ترنگا نے غلطی سے کہہ دیا ہوگا کہ رات کا کھانا بھی شامل ہے۔ خیر بعد میں معلوم ہوا کہ اصل ریسٹورانٹ جہاں ہمیں جانا تھا وہ بیسمنٹ میں تھا۔ خیر ہم نے کھانا منگا لیا اور پیسے بھی ادا کر دیے۔
اس دوران میں ایک عجیب تجربہ ہوا۔ ابتدا میں چند ہی لوگ تھے، دھیما دھیما میوزک تھا اور کھلی ہوا میں شہر کی روشنیوں کا منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد 12-15 تعلیم یافتہ نوجوان مرد و خواتین آ گئے۔ یہ سبھی زیادہ تر غیر ملکی تھے اور کچھ مقامی بھی تھے۔ ان کی غالباً کوئی پارٹی تھی۔ میوزک تیز ہو گیا، شراب کا دور چلنے لگا، قہقہے گونجنے لگے۔ مگر میرے لیے اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے بمشکل کھانا ختم کیا۔ اس دوران میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پارٹی کے اس ماحول کے باوجود ان کے چہرے سکون سے محروم تھے۔ ان کے چہرے خوشی و سرور کے سارے اسباب جمع ہونے کے باوجود خوشی سے محروم تھے۔ شراب کا گلاس ہاتھ میں لے کر صنف مخالف کی قربت سے محظوظ ہوتے ہوئے بات بات پر قہقہا لگانے سے انسان کا دل سکون نہیں پاتا۔ مجھے یاد آ گیا کہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی دعوت کو قبول کر کے آخرت کے لیے نہیں جیتے، ان کا مقدر ہے کہ وہ تنگ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تنگی معاشی نہیں، ذہنی سکون سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اہل ایمان کے لیے خدا کی یہ یاد دہانی اور آخرت کے وعدے ہر حال میں ذہنی سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ مگر دنیا کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ مسلمان جن کے اندر مشرکانہ توہمات، ملحدانہ خواہش پرستی اور اخلاقی اقدار سے بے پرواہی عام ہے، ایسے لوگ کبھی دین کا تعارف نہیں کرا سکتے۔ لیکن اس دعوت کو دینے فرشتے اور نبی تو آئیں گے نہیں۔ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو خدا کا پیغام دنیا تک پہنچا دیں گے۔ واپسی کے سفر میں ابوظہبی پہنچا تو طویل عرصے بعد عربوں سے براہ راست واسطہ پڑا۔ عربوں کے پاس دولت کے جو انبار ہیں اس کے سارے مظاہر سامنے تھے۔ دل میں بے اختیار یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کو خدا نے کس طرح نوازا ہے، مگر یہ وسائل ایمان و اخلاق کی دعوت اور حق کی شہادت میں خرچ نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف ہم اتنے بے سہارا ہیں کہ بہت محدود وسائل اور مشکل حالات میں یہ دعوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منفی سوچ یا شکوہ ایک شیطانی وسوسہ تھا جسے اگلے لمحے ایک ملکوتی خیال نے دور کر دیا کہ قرآن کی شکل میں جو نعمت تمہیں دی گئی ہے یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے جمع کرنے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس آواز نے دل کے ہر تعصب کو ختم کر دیا۔ میں اس کام کی اگلی مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسکردو کا سفر۔ اسکردو کا سفر کافی نامساعد حالات میں شروع ہوا۔ ہمیں بہت مختصر نوٹس پر شوٹ شروع کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے عاشورہ شروع ہو رہا تھا اور گلگت جو اہل تشیع حضرات کا ایک بڑا مرکز تھا، وہاں کے مقامی لوگ بعد کے دنوں میں شوٹ کے لیے دستیاب نہ تھے۔ یوں تاخیر سے بچنے کے لیے فوراً سفر کرنا پڑا۔ مجھے پہلے اسلام آباد پہنچنا تھا اور پھر اسکردو کی فلائٹ تھی۔ نزلے کی وجہ سے طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، لیکن اللہ کا نام لے کر سفر کا آغاز کیا۔ اس موقع پر نہ جانے کیوں برسوں پرانا ایک شعر ذہن میں تازہ ہو گیا۔ دریں دریائے بے پایاں، دریں طوفان موج افزا، دل افکندیم بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ فسانہ عجائب مرزا رجب علی بیگ سرور کی شاہکار تصنیف تھی، جو 19ویں صدی میں گھر گھر پڑھی جانے والی کتاب تھی۔ یہ شعر وہیں پڑھا تھا اور بارہا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی مجالس میں سنا تھا۔ مطلب اس شعر کا یہ تھا کہ چاہے سامنے کوئی لامتناہی دریا ہو یا موج اٹھاتا ہوا طوفان آئے، ہم نے اپنے دل کی کشتی پانی میں ڈال دی ہے۔ اب اللہ کے نام ہی سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا ٹھہرنا۔ یہ آخری جز حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے طوفان میں اپنی کشتی ڈالتے ہوئے کہے تھے۔ بھوت بنگلہ اور حضرت داؤد کی دعا۔ سفر رات کا تھا۔ پائلٹ نے وقت سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اسلام آباد پہنچا دیا۔ سفر بھی بڑا ہموار اور پرسکون تھا۔ رات ہو چکی تھی اور احمد صاحب نے ایئرپورٹ کے قریب ہی میرا ہوٹل بک کرا دیا تھا کہ صبح دوبارہ ایئرپورٹ آ کر پہلی فلائٹ سے اسکردو روانہ ہونا تھا۔ ٹیکسی والے کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ لوکیشن کے ذریعے سے کافی ڈھونڈنے کے بعد ہوٹل پہنچا تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک نوعیت کا گیسٹ ہاؤس ہے جو بالکل ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ دور دور تک آدم نہ آدم زاد، ہر طرف خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں ہوٹل کا واحد مہمان تھا، جبکہ ہوٹل میں مجھے ملنے والا شخص ہوٹل کا واحد ملازم تھا۔ گویا کل 2 آدمی تھے جو اس ویرانے میں تھے۔
اس پر مستزاد یہ کہ جب کمرے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں پینٹنگ وغیرہ کی جگہ تلواریں اور خنجر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے گھر فون کر کے اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی اور ساتھ میں اہلیہ کو از راہ تفنن صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ میں نے ان کو تسلی دی تو تھوڑی دیر میں صاحبزادے کا فون آ گیا۔ انہیں یہ تشویش ہو گئی کہ یہ کوئی ہانٹڈ یعنی آسیب زدہ گھر تو نہیں تھا۔ میں نے اس موقع پر اسے حضرت داؤد کی ایک دعا سنائی جو زبور میں آئی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات اس طرح ہیں: خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ہر مشکل رات اور تنہائی کا ہر کٹھن لمحہ خدا کے سہارے گزارا جا سکتا ہے۔ خیر جب صبح ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، مگر رات کی تاریکی نے اس کے سارے حسن کو نگل لیا تھا۔ فجر کے وقت سے طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اسی بارش میں ایئرپورٹ جانے کا وقت ہو گیا۔ کوئی ٹیکسی اس وقت وہاں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے احمد صاحب سے رابطہ کیا جو لاہور سے رات بھر سفر کر کے اسلام آباد پہنچ رہے تھے۔ وہ مجھے لیتے ہوئے ایئرپورٹ چلے گئے۔ عافیت کا سفر۔ اسکردو جانے والی دن میں ایک ہی فلائٹ ہوتی ہے، اور اس وقت جولائی کے پہلے ہفتے میں مقامی لوگوں کے علاوہ ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد بھی اسلام آباد سے اسکردو جاتی ہے۔ جہاز میں سیٹ نہیں مل رہی تھی، مگر پھر اسکردو میں ہمارے میزبان و منتظم قاسم بٹ صاحب کی کوششوں سے ایئر بلو میں سیٹ ملی، مگر یہ بات یقینی نہ تھی کہ جہاز وہاں جائے گا بھی یا نہیں، کیونکہ جولائی کے مہینے میں بارشوں اور بادلوں کی بنا پر اکثر فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ اسکردو میں میرا تیسرا سفر تھا۔ اس سے پہلے کے 2 سفروں میں بڑے تلخ تجربات پیش آ چکے تھے۔ پہلی دفعہ 2018 میں برادرم ندیم اعظم کے ہمراہ اہل خانہ کو لے کر آئے تھے۔ اس وقت جہاز سے سفر کرنا تھا، مگر اسلام آباد سے اسکردو آنے والی فلائٹ عین موقع پر کینسل ہو گئی۔ بھائی ندیم نے ہمت نہیں ہاری اور گاڑی کے ذریعے سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، مگر اس سفر میں جاتے وقت بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی گھنٹے راستے میں پھنسے رہے، اور لوٹتے وقت تو صبح سے شام تک راستے میں رکنا پڑا تھا۔ اہل خانہ کے ہمراہ سر راہ اس طرح رکنا بڑا قیامت خیز مرحلہ تھا۔ مزید یہ کہ گلگت سے آنے والا راستہ چونکہ بن رہا تھا، اس لیے جہاں سڑک کھلی ہوئی تھی وہاں ویسے ہی رفتار بہت ہلکی تھی۔ یہ ایک دن کا سفر 2 دن میں طے ہوا۔ یہ تجربہ بہت تلخ ثابت ہوا تھا۔ اگلی دفعہ احمد صاحب کے ہمراہ شوٹنگ پر 2021 میں آنا ہوا تھا۔ جاتے وقت تو فلائٹ روانہ ہو گئی، مگر ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے ایک صحرائی علاقے میں گاڑی ریت میں پھنس گئی اور کئی گھنٹے تپتی دوپہر میں گزار کر ہوٹل پہنچے۔ واپس آتے وقت فلائٹ کینسل ہو گئی۔ چاروں ناچار ایک گاڑی سے روانہ ہوا۔ سڑک اب بن چکی تھی اور امید تھی کہ بہت کم وقت میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، مگر اسکردو سے باہر نکلتے ہی قریبی گاؤں والوں نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک بند کر دی تھی۔ یوں ایک دفعہ پھر کئی گھنٹے سڑک پر پھنسا رہا۔ اس دفعہ اسکردو جاتے ہوئے یہی سارے اندیشے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد و عافیت کی دعا کر رہا تھا۔ موسم کی پیشگوئی ابر آلود تھی، اور عام طور پر ابر آلود موسم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، مگر الحمدللہ یہ فلائٹ کینسل نہ ہوئی اور ہم گہرے بادلوں سے نیچے اتر کر خیر و عافیت سے اسکردو پہنچ گئے۔ اس کا سبب اسکردو پہنچ کر معلوم ہوا کہ اب اسکردو کو بین الاقوامی فلائٹوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور کراچی لاہور سے فلائٹ آنے کے علاوہ سعودی عرب سے بھی فلائٹ آ رہی تھی۔ ایک نیا لینڈنگ سٹرپ قدرے کھلی جگہ پر بنایا گیا تھا، جہاں جہاز کو بادلوں کے باوجود نیچے آنے کا موقع مل جاتا تھا اور سٹرپ صاف نظر آ جاتی تھی۔ ہم اسی سٹرپ پر اترے اور ایک بس کے ذریعے سے لاؤنج کے قریب پہنچے، جبکہ پہلے جہاز بالکل قریب اترتا اور مسافر پیدل ہی لاؤنج میں چلے جاتے تھے۔